شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستوں، ملک عرب کا کچھ نہ کچھ تذکرہ شروع میں اس لیے ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے مشہور شہر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور دوسرے مشہور شہر مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور وہی اسلامی سلطنت کا ابتدائی دارالسلطنت قرار پایا۔ عرب ہی وہ ملک ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں قریباً سب کا سب مسلمان ہو چکا تھا۔ یہی ملک عرب شوکت اسلام کی ابتدائی جلوہ گاہ ہے۔ اسی ملک عرب کی زبان میں کامل وحی اور آخری آسمانی کتاب نازل ہوئی جو تمام ملکوں، تمام قوموں اور قیامت تک تمام زبانوں کے لیے مکمل ہدایت ہے۔ اسی ملک عرب سے ہر چہار سمت میں ساری دنیا میں اسلام کی روشنی پھیلی اور اسی ملک عرب میں خانہ کعبہ ہے جس کی طرف ہر سال دنیا کے ہر ملک اور ہر خطے سے مسلمان کھینچے چلے جاتے اور میدان عرفات میں سب مل کر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور مناجات و دعا میں مصروف نظر آتے ہیں، جہاں شاہ و گدا سب کی ایک حالت ہوتی ہیں۔ یہی ملک عرب ہیں جو تمام دنیا پر غالب ہوا اور ساری دنیا کے لیے مشعل راہ اور چراغ ہدایت بنا۔ ایشیا کے نقشہ میں جنوب کی جانب ہندوستان سے مغرب کی طرف ایک بہت بڑا مستطیل نما جزیرہ نما نظر آتا ہے۔ اسی کو جزیرۃ العرب یا ملک عرب کہتے ہیں، جس کے حدود اربع یہ ہیں کہ مشرق میں خلیج فارس اور بحر عمان، جنوب میں بحر عرب یا بحر ہند، مغرب میں بحر کلزم اور نہر سویز، شمال میں ملک عرب کا رقبہ 12-13 لاکھ میل مربع ہے، جس میں 4-5 لاکھ میل مربع کے قریب خالص ریگستانی اور غیر آباد رقبے شامل ہیں۔ سب سے مشہور ریگستان الربع الخالی کے نام سے مرسوم ہے، جس کا رقبہ 2.5 لاکھ میل مربع ہے اور وسط عرب میں مائل بجنوب و مشرق واقع ہیں۔ اس ریگستان عظیم کے شمال میں الحسا بحرین کا صوبہ ہے۔ خلیج فارس کے ربع الخالی کے شمال و مشرق میں عمان کا صوبہ ہے، جس کا دارالصدر اور مشہور شہر مسقط ہے۔ یہ صوبہ بحر عمان کے ساحل پر واقع ہیں۔ ربع الخالی کی جنوب و مشرق میں حضر موت اور مہرہ کے صوبے ہیں، وہ بحر عرب اور بحر ہند کے ساحل پر واقع ہیں۔ ربع الخالی کے جنوب اور مغرب میں یمن کا مشہور صوبہ ہے، جس کا سب سے مشہور شہر صنعاء ہے۔ یہ صوبہ بحر ہند اور بحر کلزم کے ساحل پر واقع ہیں۔ اسی میں عدن اور جدہ کی بندرگاہ ہیں۔ ربع الخالی کے مغرب اور یمن کے شمال میں نجران کا صوبہ ہیں، جو بحر کلزم کے ساحل پر واقع ہیں۔ ظہور اسلام کے وقت یہ صوبہ ملک عرب میں عیسائیوں کا مرکزی مقام تھا۔ ربع الخالی کے مغرب اور نجران کے شمال میں عسیر کا صوبہ ہے، جو بحر کلزم کے ساحل پر واقع ہیں۔ نجران اور عسیر دونوں صوبہ یمن کے حصے سمجھے جاتے ہیں۔ عسیر کے شمال میں جو بحر کلزم کے ساحل پر ایک چھوٹا سا علاقہ تہامہ ہے، وہ حجاز میں شامل یعنی حجاز کا جنوبی حصہ سمجھا جاتا ہے۔ ربع الخالی کے شمال میں باشکل مربع نجد کا وسیع صوبہ ہے، جس کے مشرق میں صوبہ بحرین، مغرب میں صوبہ حجاز اور شمال میں صحرائے شام واقع ہیں۔ نجد کے جنوبی و مشرقی حصہ کا نام یمامہ ہے۔ نجد کے مشرق اور بحر کلزم کے مغرب میں صوبہ حجاز واقع ہیں، جس میں مکہ، مدینہ اور جدہ کی بندرگاہ ہیں۔ حجاز کے مغرب اور نجد کے شمال و مشرق میں ایک چھوٹا سا علاقہ خیبر ہیں۔ شام و حجاز و نجد کے مابین ایک علاقہ حجر ہیں۔ ربع الخالی کے اندر حضر و موت یمامہ کے درمیان الحقاف کا ایک مشہور غیر آباد رقبہ ہیں، جو کسی زمانے میں قوم عاد کا مسکن تھا۔ ملک عرب میں کوئی مشہور اور قابل تذکرہ دریا یا ندی نہیں ہے۔ قریباً تمام ملک خشک ریگستانی اور بنجر زمین پر مشتمل ہیں۔ سمندر کے کنارے جو علاقے واقع ہیں ان میں کچھ سرسبزی اور آبادی ہیں۔ پانی کی نیابی نے درمیانی حصوں میں انسانی آبادی کو غیر ممکن اور سخت دشوار بنا دیا۔ تمام آباد علاقے ساحل سمندر پر واقع ہیں۔ صرف ایک نجد کا وسیع صوبہ ہے جو ربع الخالی کی شمالی اور وسط ملک میں واقع ہیں۔ نجد ایک سطح مرتفع ہے جس میں بڑے بڑے ریگستان بھی واقع ہیں اور نجد کے ریگستانوں کا سلسلہ ملک شام کے وسیع ریگستانوں سے جا ملا ہے۔ ملک عرب میں جا بجا پہاڑوں کے سلسلے بھی واقع ہیں، لیکن کوئی پہاڑ سرسبز و شاداب نہیں ہیں۔ بحر کلزم کے ساحلی صوبے یعنی یمن اور حجاز وغیرہ باقی تمام صوبوں پر شادابی اور سرسبزی میں فوقیت رکھتے ہیں۔ کل ملک عرب کی آبادی تقریباً 20 کروڑ کے قریب بیان کی جاتی ہیں۔ دھوپ سخت شدت سے پڑتی ہیں، لو ایسی تند و تیز چلتی ہیں کہ اس کا نام بھی سموم یا زہریلی ہوا رکھا گیا ہے۔ انسان کی تو بات ہی کیا، اونٹ جیسا ریگستانی جانور بھی سموم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اونٹ اس ملک میں بڑا کرامت جانور ہیں۔
सैकड़ों कोस तक मुसाफिर को पानी का नाम और निशान तक नहीं मिलता। ऊंट रेगिस्तानी जहाज हैं, इसी पर बड़े बड़े सफ़र तय किए जाते हैं। खजूर के सिवा कोई काबिल तज़किरा पैदावार नहीं। इस मुल्क के बशिंदे ऊंट के दूध और खजूर के फल पर अपनी गुजर आन कर लेते हैं। मुल्क की आबादी का एक बड़ा हिस्सा खाना बदोशी की हालत में बसर करता है। अरब दुनिया को अल्लाह ताला ने जब से तेल की दौलत से नवाजा है, वहाँ ज़बरदस्त तरक्की हुई है। बड़े बड़े और जदीद शहर आबाद हुए हैं, जहाँ बेशुमार 30-30, 40-40 मंजिला इमारत तमीर हुई हैं और बड़ी तेज़ी से मज़ीद तमीर हो रही हैं। सनतों के जाल बिछ गए हैं, दौलत का खूब रेल पेल हैं। बाज़ अरब ममालिक खूब तरक्की कर गए हैं और बाज़ अभी तरक्की कर रहे हैं। ओमान और यमन अब अलहदा मुल्क हैं। यहूद व नसारा ने आलमी तगूत अक़वाम मुत्तहिदा के तहत मुसलमानों के मुत्तहिदा सल्तनत यानी खिलाफत उस्मानिया का खात्मा किया और फिर मुसलमानों को अलग अलग ममालिक में तकसीम कर दिया। अब तकरीबन 57 के करीब मुस्लिम ममालिक मौजूद हैं, जिनमें से हर एक का अपना निज़ाम हुकूमत और आइन है। इस तरह यहूद व नसारा ने मुसलमानों की इज्तिमाइयत ख़त्म करके उनको अपने छंगल में जकड़ लिया और उन पर काफिराना निज़ाम हुकूमत मुसल्लत कर दिया। याद रहे कि बिश्तर मुस्लिम ममालिक में जमहूरी निज़ाम हुकूमत राइज हैं।